عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ جب میں کسی جوان شادی شدہ شخص کی موت کا سنتی ہوں تو مجھے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت یاد آتے ہیں۔ ان کے 4 یار بھی بہت یاد آتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کا سنہرا دور بہت یاد آتا ہے۔ ان کے دور میں کوئی عورت بیوہ یا طلاق یافتہ ہوتی تھی تو کئی معزز افراد نکاح کا پیغام بھیجتے تھے، یتیموں اور مطلقہ کے بچوں کی کفالت کے لیے آگے بڑھتے۔ بیوہ یا مطلقہ عورت کو تن و تنہا نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ جو شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اس کی اولاد کی کفالت کی جاتی، زندگی اس پر تنگ نہیں کی جاتی۔ آج کی جوان بیوہ یا مطلقہ عورت شادی کا سوچ بھی لے تو اس کے کردار پر انگلیاں اٹھ جاتی ہیں کہ شرم نہیں آتی، اتنے اچھے شوہر کے بعد بھی دوسرے مرد کی خواہش رکھتی ہو، یا ایک سے تو نبھا نہ سکی اب کس کے ساتھ نبھا کرے گی، بس اپنے بچوں پر زندگی گزار دو، دوسروں کے نہ سوچو۔ میرا دل چاہتا ہے ایسے لوگوں کا منہ نوچ لوں اور پوچھوں کہ تم نے اس بیوہ عورت کے بچوں کے لیے کتنی رقم مخصوص کی ہے تاکہ وہ عزت سے جی سکے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ طلاق کا اصرار کرنے والی یا دوسری شادی سے روکنے والی وہ عورت ہی ہوتی ہے جو اپنی زندگی خوشی سے اپنے شوہر کے ساتھ گزار رہی ہے یا گزر چکی ہوتی ہے۔ اور جو عورت شادی نہیں کرنا چاہتی، اپنی اولاد پر زندگی گزارنا چاہتی ہے، پھر اگر کوئی اللہ کا بندہ اس کی مدد کرنے کو آگے بڑھے تو کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، دیکھو تو ذرا کیسی بدکار عورت ہے، بھائی اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ نکاح کر لیتی۔ دیکھیں ایسے عجیب لوگ ہیں۔ نچلے طبقے کے یتیم یا طلاق یافتہ عورت کے پہلے شوہر سے بچے ہو تو موٹر میکینک بن جاتے ہیں، یا کسی یتیم خانے کے روٹی میسر آتی ہے، یا کسی کے گھر پر ملامت کر کے بڑے ہوتے ہیں۔ اور درمیانی طبقے میں ان کی ماں کے تمام جوانی اپنا کردار پہ داغ رکھنے اور بنیادی ضروریات پوری کرنے میں گزر جاتی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، میں دعا کرتی ہوں اس دور میں مسلمان جوان شادی شدہ عورت بیوہ یا مطلقہ نہ ہو۔ بے شک اللہ بہترین جاننے والا ہے، مگر یا اللہ تیرے بندے اب سکون لینے نہیں دیتے۔ تیرے بندیوں میں بھی آسیہ اور مریم علیہ السلام والی ایمان طاقت نہیں، بہت کم بیوہ مطلقہ خواتین ہیں جنہوں نے حالات پر قابو پایا ہوگا، ورنہ حالات ان پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور ان سب میں ہم سب عورتیں اول درجے کی قصوروار ہیں۔ جن کے پیٹ بھرے ہیں ان کو قدر نہیں شوہروں کی۔ روزانہ ہزاروں پوسٹیں دیکھتی ہوں، شوہروں کی برائیاں، اور برائی بھی شوہر کے دیے ہوئے موبائل پر لکھ کر سینڈ کی جاتی ہے۔ اور جو مظلوم ہیں تو یہ پیٹ بھرنے والیاں ان کو زندگی آسانی سے جینے نہیں دیتی۔ کسی بیوہ مطلقہ سے شادی کروانا اپنے بھائی یا بیٹے کی سمجھتی ہے کہ گناہ عظیم ہے۔ نہ ہم دل بڑا کرتے ہیں اور نہ اپنے بیٹوں کی تربیت ایسے کرتے ہیں کہ وہ بیوہ عورتوں کا سہارا بن سکے۔ ایک دن اپنے بھائی کے رشتے کے سلسلے میں ایک رشتہ والی سے رابطہ ہوا تھا، تقریباً آج سے 3 سال پہلے۔ پھر دوسری رشتے والی نے ایک رشتہ بتایا اور بھائی کی شادی ہو گئی۔ کچھ ہفتوں بعد پہلے والی خاتون سے رابطہ ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کی شادی ہو گئی؟ اصل میں ایک رشتہ ہے تو وہ دکھانا تھا، مگر لڑکی بیوہ ہے، نکاح ہوا اور شوہر دوسرے دن وفات پا گیا اور 18 سال کی ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ بھائی کی تو شادی ہو گئی، مگر مجھے لڑکی کی تصویر دکھا دیں، میں کہیں اور کوشش کروں گی۔ لڑکی انتہا کی حسین تھی۔ خیر کوئی رشتہ نہ ملا اور ان خاتون سے بھی کچھ رابطہ کم ہو گیا۔ پچھلے رمضان میں کسی کے رشتے کے سلسلے میں ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے پھر اسی لڑکی کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کے لیے رشتہ ہے تو بتاؤ۔ میں بس آنسو بہا سکتی تھی۔ 3 سال پہلے بھی وہ ایک دن کی بیوہ رشتے کے انتظار میں تھی اور آج بھی۔ اب ان سے رابطہ نہیں اور نہ ہی معلوم کہ اس لڑکی کی شادی ہوئی یا نہیں، کیونکہ جہاں اس کے رشتے کی بات کی جاتی وہاں لڑکے کی والدہ یا بہن کو خدشات لاحق ہو جاتے تھے کہ کہیں ہمارے بیٹے کو کچھ نہ ہو جائے اس کے ساتھ نکاح کر کے۔ ہم عورتیں ہی تو آج عورتوں کی بری حالت کی ذمہ دار ہیں۔ اپنے ہی گھروں میں ہمیں وہ سہولت آسائش چاہیے، لیکن دوسروں کے لیے لفظ طلاق بول بول کو ہمیں خوف نہیں آتا۔ اللہ دلوں کو بھی پھیرنے والا ہے اور دلوں کو بھی۔ جب بدلہ لینے پر آئے تو ہمارا بھی سب ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے،
ہمارا دل کسی کے لیے بڑا ہی نہیں ہوتا۔ ہم سوشل میڈیا پر تو حقوق نسواں کی علمبردار ہو جاتی ہیں، مگر اپنے ہی گھر میں ہمارا روپ کچھ مختلف ہوتا ہے۔ ایک بیوہ یا مطلقہ عورت کو صرف آٹے کی بوری یا بچوں کی فیس درکار نہیں، ایک مخلص شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات 1400 سال پہلے کی خواتین نے سمجھ لی تھی، کیونکہ وہ دین کو صرف جانتی ہی نہیں تھی بلکہ مانتی بھی تھی۔ ہم آج کی عورتیں دین کو جانتی ہیں مگر دین کی مانتی نہیں ہیں۔